آپ کے ذہن میں کیا ماڈل آتا ہے پاکستان کے؟ اگر آپ اینکر ہیں, کیا آپ کسی اسٹیج پہ جا کے ریٹائر ہو جائیں گے یا کیا کریں گے؟ یا آپ ایک ماڈل ہے مثال کے طور پہ حامد میر صاحب, ایک اچھی شہرت ہے ان کے پاس, 8 بجے کا پروگرام ہے جی, اور مجھے لگتا ہے جب تک وہ ہیں وہ یہی کرتے رہیں گے. اللہ ان کو زندگی دے. آپ کے ذہن میں کیا ماڈل آتا ہے؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے. میں بڑا اس معاملے میں مجھے اچھا کبھی کبھار وہ میں نے عرض کیا نا کہ انسان چونکہ خود کو بھی نہیں پہچان پاتا, کبھی کبھار مجھے لگتا ہے کہ یار ٹھیک ہے یہ سب چلتا رہے اپنے ساتھ ساتھ, لیکن نا بچے کے لیے اور سب چیزوں کے لیے نا تھوڑا پیسوں کی طرف بھی آنا چاہیے. اور میں نے کبھی زندگی میں نے بہت بار پیسوں کی بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں, اور اب مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ یار مجھے وہ نہیں کرنا چاہیے تھا. مثلاً میں نے ساری زندگی ایڈز نہیں کیے, میں نے کوئی کمرشل نہیں کیا. آپ کو یعنی آفرز ریگولر ہوتی تھی؟ آپ سوچئے یہ جب میں نے 2012-13 میں پروگرام شروع کیا تو اس وقت ہم نے ایک جو یہ دودھ ہوتا ہے بچوں کا بھوانا سے, اور وہاں پہ ان کے ملک کلیکشن سینٹرز ہوتے ہیں, تو انہوں نے بتایا کہ وہ دودھ نہیں ہوتا, اس میں خشک دودھ جو ایرانی سمگلڈ دودھ ہوتا ہے اس کے اندر وہ یوریا کھاد ملاتے ہیں, اس کے اندر وہ بناسپتی گھی میں ملاتے ہیں, بیکاز وہ 6 ٹیسٹ ہوتے ہیں, کثافت, چکنائی, ٹیسٹ, رنگ وغیرہ وغیرہ. تو اس کو پورا کرنے کے لیے وہ جال سازی سے بنایا ہوا دودھ جو ہے وہ سارے پیرامیٹرز پورے کرتا تھا. تو ہم نے اس پہ بڑا ہنگامہ خیز پروگرام ہوا. وہ مجھ سے جب بھی میں اس کے بعد اس پروگرام کے بعد جب جاتا تھا نا, تو مائیں جہاز میں کہیں مالز کے اندر یا جب بھی ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھ سے پوچھنا کہ بھائی آپ نے دودھ والا پروگرام کیا تھا تو میں اپنے بچے کو کون سا دودھ پلاؤں, بیکاز آپ نے نام نہیں بتایا تھا. ظاہر ہم نے برانڈس کا نام نہیں بتایا تھا بیکاز ان کا قصور نہیں تھا, وہ تو سپلائرس کا قصور تھا. تو مجھے یہ لگتا تھا یار ماں مجھ پہ اتنا ٹرسٹ کر رہی ہے کہ یار اقرار بھائی جو دودھ کا بتائیں گے نا برانڈ وہ ٹھیک ہوگا. تو میں نے سوچا کہ یار اگر میں اس کریڈیبلٹی کو بیچنا شروع کر دوں گا تو مجھ سے بڑا لعنت کا حقدار کوئی نہیں ہوگا. مجھے ایک عجیب آپ کے اندر یہ تھا, مجھے تھا کہ یار میں نے اس کریڈیبلٹی کو بیچنا نہیں ہے, تو آپ نے کیا ہی نہیں ایڈ. مجھے ایک سرف کا ایڈ آفر ہوا. اچھا, وہ پہلا بڑی بات تھی, اس وقت استنبول جانا تھا, اس کی شوٹ تھی وہاں پہ, اور اس وقت 35 لاکھ روپے تھے 2011 میں. بہت پیسے تھے, آج کے 70-80 لاکھ ہوں گے. ہاں, تو اور اس وقت ہماری تنخواہ بھی مطلب 1.5 لاکھ تھی سمجھ لیجیے. تو اس وقت کے اعتبار سے تو وہ بہت بڑی رقم تھی. وہ پھر میں نے نہیں کیا, پھر وہ وسیم بادامی صاحب نے کیا. وسیم صاحب کا اس معاملے میں کھلا اوپینین ہے ماشاء اللہ, بزنس بھی کرتے ہیں, باقی چیزیں بھی کرتے ہیں, تو میں نے وہ نہیں کیا. پھر مجھے آخری جو کوئی آفر ہوئی تھی کوئی آج سے 3-4 سال پہلے, اس کے بعد پھر مجھے کسی نے منہ نہیں لگایا. انہوں نے کہا یار اب اندازہ ہو گیا کہ نہیں. وہ 25 ملین کی تھی. وہ کیا تھا 25 ملین؟ وہ ایک 2.5 منٹ کا وہ کرنی تھی ڈیجیٹل ویڈیو. نیدرلینڈ جانا تھا, انڈونیشیا جانا تھا, سعودی عرب جانا تھا اور پاکستان میں. اس کمپنی کے 4 جگہ پہ پلانٹس ہیں, ان کو کمپیئر کرنا تھا, یعنی صرف وزٹ کرنا تھا ان پلانٹس کو. یہ آفر ان کی آفر تھی 25 ملین. نہیں ابھی اس پہ نیگوشیٹ آپ بات کر سکتے تھے. مجھے تب بھی لگا کہ نہیں, میں عجیب لگوں گا کہ 3 سال پہلے, آج سے 2.5-3 سال پہلے. اور اب کیا سوچا اگر اب آفر آئے, یعنی اسی کی توسط سے ہم بات بھی کریں. اب تو گزر گیا نا اس مرحلے سے. نہیں لیکن یہ وہی بات کہ میرا پاکستان جیسی بہت ساری چیزوں نے مجھے یہ کبھی بھی سوچنے میں مجبور کیا کہ میں جس شناخت کے لیے یا جس پازیٹیو امیج کے لیے یا جس اچھائی کے لیے, تو وہ تو کہیں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہی نہیں ہے. لوگوں کے نزدیک تو پرواہ نہیں ہے اس بات کی کہ یار ٹھیک ہے. تو وہ لیکن اس کے باوجود میں نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ مجھے کر لینے چاہیے تھے. لیکن اب میں ضرور سوچتا ہوں کہ کچھ ایسا کرنا چاہیے, چاہے وہ بزنس کے اعتبار سے ہو. بیچ میں نے 1-2 کوششیں کی بھی, وہ بچے کے بہتر مستقبل کے لیے. یعنی یہ کیا ضروری ہے کہ اس ملک کا ادیب, اس ملک کا شاعر, اس ملک کا صحافی جو ہے, یہ ہم نے وہ کتابی باتیں پڑھی ہوئی تھیں پرانے. اب آپ کے نظریات اور خیالات بدل رہے ہیں. میرا خیال ہے سب کے بدلنے چاہیے. یعنی یہ غربت ہی کیوں صحافیوں سے متعلق, یعنی کیوں نہیں, اگر دیکھیے امیر اور ایماندار صحافی بھی ہو سکتا ہے, کیوں نہیں, زیادہ ہو سکتا ہے. اگر میں تنخواہ پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہوں کسی ادارے کی, اور مجھے پتا ہے کہ یار میں اپنی بھی بات کروں گا, اس کے بعد اگر نوکری سے نکال بھی دیا گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, تب میں زیادہ حق کی بات کر سکوں گا نا, تب میں زیادہ سچ کھل کے بات کر سکوں گا, تب تو آپ کچھ بھی کر سکیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ بلکہ صحافیوں کو فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے.